الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنی اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا یہ شکر ادا کریں کہ جہاں گزرے ہوئے سالوں میں کئی لوگ اس رات کو عبادت کیا کرتے تھے، اس رات کی اہمیت کو جانتے تھے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کریں کہ کچھ لوگ چھوڑ کے ہوئے ہیں اس رات کو منانا، کہ اس رات میں پتہ نہیں عبادت ہے کہ نہیں، اس رات کا کیا ثبوت ہے۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، میں اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں اس رب کا، صرف اسی بات پر شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس رات میں اپنے محبوب کا ذکر خیر، اپنا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم سب کو جمع کیے رکھا ہے۔ صرف اسی بات پر اللہ کا بندہ شکر ادا کرے نا، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، وگرنہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ جو راتیں ہوتی ہیں، شب برات کی ہو گئی، شب معراج کی ہو گئی، لیلۃ القدر کی ہو گئی، اس طرح کی مخصوص جو راتیں ہیں، لوگ بڑا بڑھ چڑھ کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور آتے ہوئے سالوں میں، آنے والی زندگی میں، کیونکہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، اس کی بھی حقیقت ہے، علماء اکرام بھی اٹھا لیے جائیں گے، علم دین لوگوں کے دلوں سے دین کی محبت ختم ہو جائے گی اور وہ ہوتی جا رہی ہے، اور ہم لوگ اللہ کا اسی بات پر شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم اسی بات پر یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آج کی رات کو ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع کیے رکھا ہے۔ سب سے پہلے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات علی وقار پر درود پاک کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے متعلق بڑی کمال کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میرے امتی نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، وہ بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ درود پاک کی بہت ساری روایات ہیں۔ شہد کی مکھی کو میں اور آپ جانتے ہیں شہد کی مکھی کیا ہے، یہ شہد بناتی ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جسم مبارک پر یہ جو گندی مکھی ہوتی ہے نا، جو ہم پر بیٹھ جاتی ہے، کھانے وغیرہ پر بیٹھ جاتی ہے، جو گندی مکھی ہے کالے کلر کی،
علامہ رومی فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سالہ زندگی گزاری ہے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر یہ گندی مکھی کبھی بھی نہیں بیٹھی۔ ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں برکت لینے کے لیے شہد کی مکھی آ گئی۔ میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں مکھی یہ تو بتا، یہ جو تو شہد بناتی ہے یہ کس طریقے سے بناتی ہے؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے۔ اے مکھی بتا تو صحیح، یہ جو تو شہد بناتی ہے کس طریقے سے بناتی ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم ساری مکھیاں ایک جھنڈ بنا کر شہد چوسنے کے لیے یہ جو ہمارا رس ہوتا ہے پھولوں میں جاتی ہیں، جو پھول ہوتے ہیں مختلف قسم کے ان کے اندر ہم جاتی ہیں، ان پھولوں کے پاس باغات میں جنگلات میں جہاں بھی پھول لگے ہوتے ہیں وہاں ہم لوگ ایک جھنڈ کی شکل میں جاتے ہیں، جہاں ہماری ڈیوٹی لگی ہوتی ہے وہاں سے جا کر ہم نے پھولوں میں سے رس کو چوسنا ہوتا ہے اور چوس کر آ کر اپنے چھٹے کے اندر اگل دیتی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مکھی یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ان پھولوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہو، لیکن شہد اگر پھولوں کا صرف رس چوسا جائے تو جو پھولوں کا رس ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن پھولوں کا جو رس ہوتا ہے وہ تو کڑوا ہوتا ہے، تو یہ تم جو شہد میٹھا تمہارا نکلتا ہے یہ کس وجہ سے میٹھا ہو جاتا ہے؟ اب مکھی کا جواب سنیے گا، علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے مثنوی شریف کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکھی یہ تو سمجھ آ گئی کہ ان پھولوں میں سے رس چوستی ہو اور پھر آ کر اپنے چھٹے کے اندر اگل دیتی ہو، یہ سمجھ میں آ گیا، لیکن جو پھول ہوتے ہیں یہ تو کڑوے ہوتے ہیں، مٹھاس کہاں سے آتی ہے شہد کے اندر؟ عرض کرتی ہے سونیا جب ہم وہاں ان پھولوں کے اندر باغات کے اندر جاتے ہیں پھولوں کا رس چوسنے لگتی ہیں ہم ساری مکھیاں، جب وہاں سے رس چوس لیتی ہیں آپ کی ذات گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، رب کائنات درود کی برکت سے اس شہد کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہیں تو رب کائنات آپ پر درود کے صدقے سے اس شہد کو میٹھا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام وہ شہد کی مکھیاں کڑوے پھولوں کے رس پڑھ لیں، رب کائنات اس کڑوے پھول کے رس کو میٹھا کر دیتا ہے، شہد بنا دیتا ہے، اور میں اور آپ کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور اس امید، اس یقین، اس ایمان، اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو دیکھیں میں اور آپ اگر اس یقین اور عقیدے سے پڑھیں کہ کل قیامت کے دن سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی شفاعت فرمائیں گے تو یہ بات بعید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو جو آقا پر درود پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں، اس کے بے شمار فوائد ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کے فائدے ملتے ہیں اور سب سے بڑھ کر کل آخرت کے دن جب ہر بندے کو کسی نہ کسی طرح سے ضرورت ہوگی، کسی نہ کسی طرح کے اعمال کی ہمیں ضرورت پڑنی ہے، بندہ جتنی مرضی عبادت کر لے، صحیح بات ہے ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں، جتنے مرضی ہم تہجد پڑھ لیں، اگر کل قیامت کے دن کسی بھی غلط عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا نا کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے ساری عبادت ختم، تمہارے روزے ختم، تمہارا صدقہ خیرات ختم، تمہاری نمازیں ختم، کسی نے بھی کام نہیں آنا، وہاں بھی اگر کسی نے کام آنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ نے کام آنا ہے۔ تو آقا پر درود پڑھا کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بخش و مغفرت فرمائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بابرکت رات اتنی بابرکت رات ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رجب المرجب کی ایک رات ہے، اس کے اندر عبادت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ یہ رات
شب معراج کی رات ہے کہ جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا، اور سب سے آخر میں جس ملاقات کے لیے اپنے محبوب کو پاس بلایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اس رات کی برکت، اس رات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے چلے، جبریل آئے، سارے واقعات تقریباً سنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند گزارشات، چند احکامات، چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے معراج شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں ہوئی، اس کے متعلق 2 سے 3 باتیں لکھی پڑھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معراج کا سفر ہوا، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، طائف والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی عبادت کرو، یہ جو آپ تمہارے بت ہیں ان کی عبادت سے اپنے آپ کو ختم کرو، صرف اس رب وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ وہ کفار تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کیے، وہ نوجوان لڑکوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا، پتھروں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے مبارک خون بہنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رنجیدہ ہوئے کہ یار میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، تمہاری آخرت کے فائدے کے لیے آیا ہوں، اور تم الٹ مجھ پر ہی حملے کر رہے ہو۔ اس وقت رب کائنات نے فرمایا تھا میرے محبوب پریشان نہ ہو، رب کائنات تجھے ایک ایسی رات عطا فرمائے گا کہ یہ دنیا والے دیکھتے رہیں گے کہ تیری عظمت و شان کیا ہے، ایسی بلندیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے جائے گا کہ جہاں پر بلندی کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، یعنی جہاں تک باؤنڈری لائن جو ہے سدرۃ المنتہا، صرف آخری حد سدرۃ المنتہا ہے۔ سونیا تجھے ایسے مقام پر لے جاؤں گا کہ دنیا والے بھی دیکھتے رہ جائیں گے محمد رسول اللہ کا مقام کیا عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے اندر جو تکلیفیں پہنچی ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات یہ رات تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات عطا فرمائی۔ ایک اور وجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ سارے نبی آئے، سب نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ کسی بھی نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب فرماتا ہے سونیا میں نے سارے نبیوں کو بھیجا، سب نے اعلان کیا اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سونیا کسی نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن ان سب میں سے ایک کو اپنا گواہ بناؤں گا کہ واقعتاً اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سونیا وہ ایک شخصیت جو مجھے دیکھے گا اس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس رات کو شب معراج کی رات سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اپنی ملاقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، کس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو اللہ ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو تمام نبیوں کا بھی، تمام کائنات والوں کا بھی رب ہے، اس رب کائنات کو میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوا ہے۔ ایک اور وجہ بڑی کمال کی ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کو مبعوث فرما کر بتایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہونے میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور ہونے میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے واقعہ معراج کتنی مرتبہ سنا ہوا ہے کہ جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یا رسول اللہ بس آقا یہاں سے آگے میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا رسول اللہ یہیں تک میرا ٹھکانہ ہے، یہی باؤنڈری لائن ہے، اس سے آگے اب میرا کوئی جانے کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہا تک جانا، یہ تمام کے تمام بشر جتنے بھی انسان ہیں، ہم عام انسان ہیں، ان کی طرح ہونے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضلیت ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتا تھا کہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ اس سدرۃ المنتہا آخری مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ سب کو بتا دیا کہ سن لو، میرا محبوب تمام نبیوں میں بھی، تمام کائنات والوں میں بھی جتنی مخلوقات ہیں، اس مقام پر پہنچ کر بتا رہا ہے کہ
دنیا والوں سن لو، سب افضل جتنے بھی لوگ آئے ہیں، انبیاء بھی افضل تھے، صحابہ میں بھی افضل آئے، کتنے اولیاء کرام بھی گزرے، ان سب میں جو بشروں ہونے میں سب سے افضل والا ہے اس کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں سونیا یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے چلے گئے جس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں چلے گئے، اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور احادیث میں آتا ہے جناب جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا تک جتنے فرشتے ہیں یہ اب سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جا سکتے، اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو سدرۃ المنتہا کے اوپر ہیں وہ نیچے نہیں آ سکتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج کی رات کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، اپنے رب کا دیدار کیا۔ جب دیدار کیا تو جب نیچے آ گئے اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو، تمام کائنات والوں کو بتا دیا کہ جو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ جو سدرۃ المنتہا سے اوپر ہیں وہ نیچے نہیں آ سکتے، تو یہ میرا محبوب نور ہونے میں بھی سب سے افضل والا اس طرح ہے کہ جو فرشتے نور ہیں، نوری مخلوقات میں سے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں آ سکتے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کرنے کے بعد پھر زمین والوں کے پاس واپس آ کر بتا دیا کہ میرا محبوب بشر ہونے میں بھی سب سے افضل والا ہے، نور ہونے میں بھی سب سے افضل والا بن کر آیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے کہ کریم آقا علیہ السلام اس مقام پر بھی گئے کہ جہاں پر یہ نوری مخلوق فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نور نہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل سے بھی آگے جا کر بتا دیا کہ میں نور ہونے میں بھی سب سے افضل والا ہوں، بشر ہونے میں بھی سب سے افضل والا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بہن ہیں ان کے گھر لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما ہیں۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ جو واقعہ بتایا نا جبریل امین علیہ السلام چھت کراس کر کے آئے، چھت کو پھاڑا، اب بندہ سویا ہو اسے کیسے علم ہوتا ہے؟ جو حدیث کے منکر ہیں وہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں جی آقا علیہ السلام کو کیسے پتا چل گیا جبریل چھت سے آئے، کس طرح آئے؟ آقا تو سوئے ہوئے تھے۔ تو میرے آقا کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ سنو، صرف میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جناب جبریل امین علیہ السلام آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کی مبارکباد دینے کے لیے آسمانوں پر بلانے کے لیے آئے۔ کریم آقا علیہ السلام سوئے ہیں، جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا محبوب سویا ہوا ہے، یا اللہ کس طرح جگاؤں، نام لے کر پکاروں؟ اللہ نے فرمایا جبریل ادب کر۔ یہاں پر تین چیزیں ہیں، ایک ادب، ایک اطاعت اور ایک محبت۔ اگر بندے کے اندر یہ تینوں چیزیں نہ ہو، ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو بندے کو فیض کوئی نہیں ملتا۔ مطلب اگر میرے دل کے اندر میرے والد صاحب کی، میرے باپ کی محبت نہیں نہ ہوگی، ان کی اطاعت نہیں ہوگی، ان کا ادب نہیں ہوگا تو مجھے ان سے فیض نہیں حاصل ہوگا۔ میرے یا آپ کے دل کے اندر ہمارے استاد کی اگر عزت، اس کی محبت، اس کی اطاعت یا اس کا ادب نہیں ہوگا تو ان سے ہم فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل کے اندر اگر ہمارے پیر صاحب کی محبت، ان کی اطاعت یا ان کا ادب نہیں ہوگا ہم کبھی بھی ان سے فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر امتی کے دل کے اندر اپنے نبی کی محبت، اطاعت اور ادب نہیں نہ ہوگا تو بندہ فیض نہیں حاصل کر سکتا۔ جتنی چاہے تہجد پڑھ لو، جتنی چاہے تمہاری لمبی داڑھی ہو، جتنی چاہے تم حج کرتے جاؤ، جتنا صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں کرتے جاؤ، جتنی مرضی مساجد بنا دو، جتنے مرضی لوگوں کے لیے کام کرو، لیکن اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اطاعت اور ان کا ادب ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ان سے فیض نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ نمازیں پڑھنے والا بچ گیا یا محمد رسول اللہ کی غلامی کرنے والا بچ کر آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام آپ کی محبت رکھنا ضروری ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کے پاس آیا ہوں، نام لے کر پکاروں؟ اللہ نے فرمایا جبریل ادب کر، میں نے قرآن نازل کیا تیرے ذریعے، میں نے اپنے محبوب کو کبھی بھی اس کا نام لے کر نہیں پکارا۔ موسیٰ کہا، ابراہیم کہا، عیسیٰ کہا، آدم کہا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لوگوں کو لینے کے لیے منع فرمایا ہے کہ میرے محبوب کا نام لے کر نہ پکارنا۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر ہلا کر چارپائی کو یا جس جگہ پر میرے آقا لیٹے ہیں یا آقا کے جسم اقدس کو ہاتھ لگا کر اٹھاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں جبریل جھک جا۔ یا رسول اللہ جھک کر، یا اللہ جھک کر کیا کروں؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے تلووں کو بوسہ دے، میرا محبوب اٹھ جائے گا۔
اب جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جھکے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوے مبارک آپ کے پاؤں مبارک پر بوسہ دیا۔ اب میرا وجدان کہتا ہے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال بنتا ہے، جبریل تو نے 1,24,000 پیغمبران اسلام کے پاس آیا، ہر نبی کے پاس آیا، تو نے شرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کا ہر چپے میں گیا۔ اے جبریل تو نے کون سی ایسی چیز ہے دنیا کائنات کے اندر تو نے نہ دیکھی ہو؟ ہر چیز کو تو نے دیکھا، جنت دوزخ کو تو نے دیکھا، ہر طرح کی کائنات کے اندر رب کائنات نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا تو نے دیکھا ہے۔ اے جبریل سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا جب بوسہ لیا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز دیکھی تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرور کہا ہوگا، پھولوں میں دیکھا نہ کلیوں میں دیکھا، پھولوں میں دیکھا نہ کلیوں میں دیکھا، ولیوں میں دیکھا نہ نبیوں میں دیکھا، جو مزہ محمد مصطفیٰ کی تلیوں میں دیکھا۔ یہ ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب بنتا ہے کہ جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام شرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کائنات میں ہر جگہ گئے، ہر نبی کی بارگاہ میں آئے، یہاں تک کہ وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جن کی طرف دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان کی بارگاہ میں بھی گئے تھے، ان کا حسن بھی دیکھا تھا، لیکن جناب جبریل نے جب محمد الرسول اللہ کے پاؤں کے تلووں کو چوما، بتا دیا کہ ان سے بڑھ کر دنیا کائنات کے اندر رب کائنات نے کسی کو بھی تخلیق نہیں فرمایا۔ یہ عظمت و شان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ واقعہ اس وجہ سے آپ کو سارا نہیں بتایا، کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے، ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو شک کیا، چیرا پھاڑ ڈالا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک نکالا، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو زمزم کے ساتھ دھویا۔ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت خون بھی نہیں نکلا تھا۔ ہوتا ہے نا میرے اب جسم میں سے تھوڑا سا بھی کٹ لگا دے خون نکل جائے گا، کوئی بھی انسان ہو، جتنے مرضی بڑے مرتبے والا ہو، جسم کو کٹ لگ جائے جسم سے اسی وقت خون بہہ جائے گا، لیکن وہ محمد رسول اللہ نوری مخلوق میں سے، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو شک کیا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا دل مبارک زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ اب یہاں ذہن کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ برکت دی کہ زمزم کے ساتھ دھویا گیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کے پانی کو برکت دی کہ سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو تیرے ساتھ دھویا جا رہا ہے، تا قیامت تک دنیا والوں کے لیے برکت اس میں نازل فرما دی کہ یہ وہ زمزم کا پانی ہے جس کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا تھا۔ جو بھی پیے گا اس نیت کے ساتھ بھی پیے کہ یہ وہ زمزم کا پانی ہے جس کے ساتھ کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا تھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے لے کر مسجد اقصیٰ میں آئے۔ المختصر حضرت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اقامت پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقیہ انبیاء نے بھی سب نے وہاں تقریریں کی، پھر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا، اور اس سے آگے جا کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ جس کی وجہ سے، بالخصوص جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سفر عطا فرمایا تھا، وہ کس وجہ سے تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا دیدار کر لیں۔ بالخصوص اس وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے، اپنے رب کو اپنی بالکل جسم کی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا اور آ کر بتایا، سارے لوگوں کو بتایا۔ ابو جہل بھی وہاں تھا، کہتا ہے اے محمد کیا بات ہے، بڑا خوش ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آیا ہوں، آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کر کے آیا ہوں۔ وہ بڑا ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا۔ اسی وقت کہتا ہے اب تو تمہارا جھوٹ پکڑا گیا ہے، تیرے ساتھیوں کو، تیرے غلاموں کو بتاؤں گا۔ اب میرے آقا کے صحابہ کی شان دیکھیے گا، کتنا ایمان ہے، کتنی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رکھتے ہیں۔ المختصر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آیا، دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا کہ آج تیرے ساتھی، تیرے صاحب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات لے کر تیرے پاس آیا ہوں، بتایا ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں،
اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کر کے آیا ہوں، کیا تو مانے گا؟ جناب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بتا تو صحیح یہ کہا کس نے ہے؟ کہا پہلے تو بتا کیا اس بندے کی تصدیق کرے گا کہ واقعتاً یہ بندہ کا قول ہے؟ تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں تو مجھے بتا یہ قول کس کا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کہتا ہے یہ تیرے صاحب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اسی وقت جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بدبخت تو کہتا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اکیلا آ کے آیا ہوں، میرے آقا یہ بھی کہے کہ میں اپنے سارے کنبے والوں کو آل اولاد کو ساتھ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گیا، آسمانوں کی سیر کی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، یہ صدیق اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب کی عظمت و شان ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی خود نہیں کہا، ایک بدبخت ایک کافر آ کر کہتا ہے صدیق تو بتا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے گا؟ تو جناب جبریل امین علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی قول کہیں اسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت و شان، ان کا بھی اگر عقیدہ اور ایمان دیکھا جائے، اور آخر میں یہی کہوں گا صحابہ اکرام ہو، اولیاء اکرام ہو، ہمارے اسلاف ہوں، تابعین تبع تابعین ہو، سب نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھو۔ اب کچھ لوگ ہیں اس معراج کے سفر کو قرآن کے اندر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، پھر بھی یہ لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے منکر ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کو یہ سمجھنے کہ ان کی ڈیوٹی ہی لگی ہوئی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، صدقہ خیرات بھی دینی ہے، لیکن جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کی بات آ جائے گی وہاں پر انہوں نے کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہوتا ہے۔ اور میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہم ہر طرح سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جس طرح محبت کی ہے کہ انہوں نے بھی نمازیں پڑھی تھی، انہوں نے بھی صدقہ خیرات دیے تھے، انہوں نے بھی روزے اور حج کیے تھے، لیکن ان کو کس چیز پر مان تھا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ اپنی نمازوں پر مان صحابہ کو نہیں تھا۔ صحابہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں تو میں جنتی ہو گیا، صحابہ کو اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حج کیا تو میں جنتی ہو گیا، میں نے صدقہ خیرات دیے تو میں جنتی ہو گیا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا تو جنتی ہو گیا۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو جاتا، جب تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اپنے والدین، اپنی آل اولاد، اپنے گھر والے، اپنی عزت آبرو سے بڑھ کر جب تک محمد الرسول اللہ سے عزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کریں گے، آقا سے محبت رکھیں گے، رب کائنات اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ وعرفہ مقام عطا فرما دے گا۔ تو آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج ہو، کسی بھی طرح کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے متعلق کوئی بھی بات ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھیں، نمازیں بھی پڑھنی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک تحفہ عطا فرمایا تھا وہ نماز کا تحفہ ہے، جس کے اندر میں اور آپ کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر جتنی بھی کوئی نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا کریں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور توبہ کریں اور نمازوں پر پابندی کریں۔ یہ نماز کی اتنی فضیلت ہے، دیکھیں نا، روزے بھی اللہ نے فرض کیے ہیں، حج بھی فرض کیا ہے، زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے احکامات نازل کیے، سارے زمین پر ہی آئے، جبریل آئے، یا رسول اللہ فلاں احکام آپ پر نازل ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کی امت والوں پر یہ فرض ہو گیا، وہ فرض ہو گیا، لیکن نماز ایک ایسی فرضیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کا تحفہ دینے کے لیے اتنی اہمیت ہے، اپنے پاس بلایا کہ سونیا اپنی امت کو جا کر بتا دینا یہ 50 نمازیں ہیں۔ موسیٰ کے پاس آئے، موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امتی یہ نہیں پڑھ سکیں گے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر 5 نمازوں پر لے آئے۔ اب موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ آقا فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں، اس سے بھی کم کراؤں۔ رب کائنات نے فرمایا سونیا تیرا امتی 5 بھی پڑھ لے گا، رب کائنات اس کو بھی 50 کا ثواب عطا فرما دے گا۔ نماز کی اتنی فضیلت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ سردیوں کے دن تھے، سردیوں کی رات تھی، آقا کے ساتھ گیا۔ سردیوں کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کو پکڑا، اس کو اس طرح ہلانے لگ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلایا تو وہ درخت کے جو پتے جھڑنے لگ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر غفاری جانتا ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو ان پتوں کی طرح ختم کر دیتا ہے۔
یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، اسی طرح رب کائنات اس بندے کے جتنے بھی گناہ ہوں اس نماز پڑھنے والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں۔ واقعہ معراج میں سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھی، کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے، یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھیں، صحیح بات ہے، پھر وہی کہوں گا یار صحیح بات ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ فرض ہے، نماز روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر میں تہجد بھی پڑھوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا، لیکن کل قیامت کے دن اگر صرف اتنا کہہ دیا گیا نا تیری نمازیں قبول نہیں ہے، تیرا حج قبول نہیں ہے، تیری زکوٰۃ قبول نہیں ہے، تیرا صدقہ خیرات قبول نہیں ہے، تیری تمام نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اس وقت کیا بنے گا؟ اس وقت بھی اگر چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں سن لو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جتنی مرضی نمازیں پڑھو، جتنے مرضی روزے رکھو، جتنی مرضی صدقہ خیرات کرتے رہو، جب تک تمہاری آل اولاد، تمہارے والدین اور ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آقا سے محبت رکھیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی۔ کوئی کہتا ہے نا بخاری کی حدیث ہے، قرآن میں ہے تو فلاں ہے، آقا کو فلاں اختیار نہیں ہے۔ یار دیکھیں نا، نماز کا ہم نے کبھی کسی سے سوال مفتی صاحب سے، قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے نہیں کیا۔ صدقہ خیرات کا میں اور آپ سوال نہیں کرتے، نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، استنجا کے بارے میں، پیشاب کرنے کے بارے میں کبھی سوال نہیں کرتے۔ لوگوں کے گمراہوں، لوگوں کے پیچھے لگ کر ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ نبی پاک کو فلاں چیز کا علم تھا کہ نہیں؟ نبی پاک کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یار جس نبی کے صدقے سے رب کائنات نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، جس نبی کے صدقے سے رب کائنات نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، اس نبی کا کوئی مقام نہیں ہے؟ ارے جس نبی کے واسطے سے رب کائنات نے فرمایا سونیا تیرے امتی کسی جگہ پر بھی آنسو بہا دیں کہ رب کائنات سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھیں، مرتے دم تک آقا سے محبت رکھیں۔ کوئی جو بھی کہتا ہے، بخاری کے اندر ہماری حدیث ہیں، مسلم کے اندر ہے، صحاح ستہ کی حدیث کے اندر ہے، میرے نبی کی اتنی عظمت و شان ہے، آقا کے اختیارات کے متعلق ہے، آقا کے وسیلے کے متعلق ہے، ہر طرح کی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے۔ وہی کہتے ہیں نا دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، آپ ہچی آنکھ سے دیکھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھیں گے، رب کائنات نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہوگی، روزے میں کوتاہی ہوئی ہوگی، کسی طرح کی عبادت میں کوتاہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ آخر میں اس رات کے 12 نوافل کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے، شعب الایمان کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جو بندہ اس رات کو 12 نوافل ایک ہی سلام کے ساتھ، شعب الایمان کے اندر یہ بات نقل ہے، اس یعنی شب معراج کی رات کو جو بندہ 12 نفل ایک ہی سلام کے ساتھ، مطلب ہم 2 یا 4 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں نا، سلام نہیں پھیرنا، ڈائریکٹ ہم نے 12 رکعتوں کے بعد اکٹھا ایک سلام پھیرنا ہے، پہلے 2 پڑھی، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر ہم نے کھڑے ہونا ہے، یعنی مکمل 12 پڑھنے کے بعد جو بندہ مکمل 12 رکعتیں پڑھ لے، ان کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر زیادہ ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی مرتبہ آپ کا دل چاہے۔ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے 12 نفل پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرنا ہے 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سلام پھیرنے کے بعد 12 نفل اکٹھے ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص ہو، کوئی بھی آپ کو آتی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ یہ تسبیح، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ہے، اور صبح اٹھ کر روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی بھی دعا کریں جو ناجائز نہ ہو، کسی طرح کی حرام کام کے متعلق نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی بھی دعا کریں، اللہ نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی۔ 12 رکھتے ہیں ایک اسلام کے ساتھ، اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ
استغفار اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. اور بھی جتنے نوافل آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی قید نہیں ہے, کسی طرح کی کوئی حرج نہیں ہے. یہ 12 نہ بھی پڑھنا چاہیں 2 نفل بھی پڑھ لیں, لیکن عقیدہ, ایمان, توکل یہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اپنے محبوب کے سفر معراج کا صدقہ میری آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا. اس عقیدے کے ساتھ پڑھی گا اللہ تبارک و تعالیٰ ساری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. رب کائنات جو کچھ سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.